وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد سورة الاخلاص. یہ جو ہے سورۃ الاخلاص توحید کی صورت ہے اور اس کے اندر خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوئی ہے، خاص اللہ وحدہ لا شریک کی، کہ اللہ اکیلے ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں، تو اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس سورت کے بہت زیادہ فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. ان فضائل میں سے یہ ہے کہ رات کو سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تینوں صورتیں پڑھنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے ہتھیلی میں تینوں صورتیں پڑھ کر پھونک مارتے تھے اور پھر پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا. 3 مرتبہ آپ یہ کام کرتے تھے. اور یہ صورت اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے 1/3 قرآن کے برابر صحیح حدیث مبارکہ میں قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دم وغیرہ کرتے تھے تو آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس آپ پڑھا کرتے تھے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو صحیح ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ ناس وغیرہ یہ پڑھ کر آپ نے جو ہے وہ دم کیا، اللہ نے آپ کو صحت دے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعائیں اور دم اور اس قسم کی چیزوں کا اہتمام کرتے تھے. جب یہ صورتیں نازل ہوئیں، خاص طور پہ سورہ فلق اور سورہ ناس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دم وغیرہ کو چھوڑ کر ان 2 صورتوں کو خاص کر لیے. آپ زیادہ سے زیادہ ان 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور ان کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے. تو یہ صورت اور یہ تینوں صورتیں جو آخری 3 صورتیں ہیں بہت فضیلت کی حامل ہیں. بعض فضائل اس کے بیان کیے ہیں. تو بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ ہر نماز کے ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے یہ صورت اور اس صورت کے اندر جو بیان کیا گیا اسے بڑی محبت ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ جب تمہیں اس صورت سے محبت ہے تو پھر اللہ تم سے محبت کرتے ہیں اور یہ اس صورت سے محبت تمہیں اللہ کی جنتوں کو حقدار ٹھہرائے گی. تو یہ صورت جو ہے بڑی فضیلت والی صورت ہے. یہ تینوں صورتیں بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 10 دفعہ پڑھے تو اللہ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. بہرحال بہت سارے فضائل ہیں ان صورتوں کے، صحیح سند سے ثابت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے اندر یہ صورت پڑھا کرتے تھے آخری رکعت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں کے اندر دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھتے تھے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. وہ ایک ہے رب ہونے کے اعتبار سے بھی اور معبود ہونے کے اعتبار سے بھی. ربوبیت میں بھی اکیلا ہے، الوہیت میں بھی اکیلا ہے، اسماء و صفات میں بھی جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے اسماء ہیں ان میں بھی وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. اور ہر لحاظ سے اکیلا ہے. اللہ الصمد،
وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ صمد سے مراد بہت بڑا سردار، جس کے اوپر سرداری ختم ہو گئی ہو، ہر قسم کی مثبت اور کمال کی صفت جس کے اندر موجود ہو، تو یہ بہت عظیم صفت ہے الصمد۔ اس کے اندر یہ بہت ساری عظیم اور کمال کی صفات کا مجموعہ ہے الصمد۔ بے نیاز، جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، جس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا، کوئی چیز اس سے پیدا نہیں ہوئی، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے ہمسر کوئی ایک۔ کفوا، کفو، کوئی اس جیسا، کوئی شریک، کوئی ند، کوئی نہیں ہے۔ تو اس عظیم صورت کے اندر یہ گویا کہ پوری صورت توحید ہے۔ بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے ہاں نسب نامے ہوتے ہیں، تم اپنے رب کی بات کرتے ہو تو ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہو، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ اللہ نے یہ صورت نازل کر دی۔ تو اللہ کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، نسب میں ہوتا ہے اولاد، باپ، دادا، پردادا، تو اللہ کے ہاں کوئی نسب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے یہی ہے اللہ کا تعارف۔ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ سے کوئی نکلا ہے نہ اللہ کسی سے نکلا ہے، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ عادات میں، نہ کسی چیز میں۔ تو اس عظیم صورت سے مشرکین جو ہمیشہ سے اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے آئے ہیں یا اللہ کے لیے بیوی مقرر کرتے آئے ہیں، کئی لوگوں نے نیک لوگوں میں غلو کر کے انہیں اللہ یا اللہ کی اولاد قرار دیا۔ یہ صرف یہودیوں نے یا عیسائیوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام ان سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ صرف ان دو قوموں نے نہیں کہا، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ پچھلے لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان کی مشابہت کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کر دے، انا یؤفکون، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں۔ تو اس سے تردید ہوتی ہے ان لوگوں کی جو نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کی اس طرح کی نسبت نہیں جوڑی جا سکتی، نہ کسی نیک شخص کی نسبت جوڑی جا سکتی ہے، نہ جنوں کی جوڑی جا سکتی ہے۔ مشرکین بدبخت کہا کرتے تھے کہ اللہ کا جنوں کے ساتھ نسب ہے، اللہ کی جنوں کے ہاں نعوذ باللہ شادی ہوئی ہے، اور اس سے پھر فرشتے اور دیگر اولاد پیدا ہوئی ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، سورہ صافات میں انہوں نے اللہ اور جنوں میں نسب قائم کر دیا۔ اللہ کا کسی سے کوئی نسب نہیں ہے۔ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہے، بالکل عاری ہے۔ تو اس سے ایک تو اس کا رد ہوا، اور پھر اس سے ہر قسم کے شرک کا رد ہوا۔ اللہ کا کوئی شریک، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی اللہ کے برابر بھی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے برابر ہے، نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے کہ اللہ کا زیادہ کام ہو، کسی نے کچھ اللہ کا تعاون کر دیا ہو، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اللہ کا ند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے، وشتمنی، اور مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن له ذلک، اس کو لائق نہیں تھا کہ مجھے گالی نکالتا۔ ابن آدم کا اللہ کو کیا جھٹلانا ہے؟ اما تکذیبہ ایایا، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے انی لن اعیدہ کما بدأتہ، جیسے میں نے پہلی دفعہ اسے پیدا کیا میں دوبارہ اسے پیدا نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا ہے، میری صفات کو جھٹلانا ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ،
اور جہاں تک اس کا مجھے برے بلا کہنا، مجھے گالی دینا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد پکڑی، وانا الصمد، میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، الذی لم الد ولم اولد، نہ میں نے جنا ہے نہ میں جنا گیا ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ جب اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اللہ کی توہین ہے، بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑا جو ہے وہ اللہ کی تنکیس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گالی ہے میرے لیے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب بالقرآن اهتدي برحمه تحلو الحياة شوقا إلى